الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير بك نستعين. رب زدني علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فہم القرآن آسان طریقے سے لیسن نمبر 6 کے لیے میں آپ سب کو ویلکم کہتا ہوں. آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم درود کے متعلق پڑھیں گے اور اس کے ساتھ گرامر میں ہم حروف جر جو آپ نے اس سے پہلے پڑھے 2 اسباق میں اپنے حروف پڑھے ہیں، ان میں سے 7 ایسے تھے کہ جو حروف جر تھے. ان کے حوالے سے 4 اہم باتیں پڑھیں گے یا ان کے استعمال کے بارے میں سیکھیں گے کہ ان کا استعمال روٹین میں قرآن کریم میں کس طرح سے ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ ہم اسماء اشارہ آج سیکھیں گے. اور سبق شروع کرنے سے پہلے اگر ہم مختصراً دہرا لیں جو کل اس سے پہلے ہم نے سبق پڑھا تھا، تو سبق کے 2 حصے ہوتے ہیں. پہلے حصے میں ہم جیسے کل ہم نے کچھ پڑھا تھا، کہیں نماز ہوتی ہے جو بھی ہوتا ہے، اور دوسرے حصے میں گرامر کا پڑھتے ہیں. پہلے حصے میں کل کیا پڑھا تھا؟ کیا پڑھا تھا؟ تشہد کا مطلب کیا ہے؟ گواہی. گواہی دے رہی ہے، گواہی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. کیا پڑھا تھا اس کے اندر؟ گواہی کس حوالے سے تھی؟ اس میں پیغام کیا تھا؟ جی قولی عبادتیں، مالی عبادتیں اور مدنی عبادتیں ہم پڑھی تھیں اس کے اندر. یہ تینوں جو عبادتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی. اس کے بعد ہم پہلا تو یہ ہے، اس کے بعد سیکنڈ اسٹیپ کے اندر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد ہمارے لیے ہے وہ، اس کے بعد سوال. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. جی جزاک اللہ. جی اور جی جی الہ کے معنی پڑے تھے. تو ذہن میں کون کس کو الہ کہتے ہیں؟ ہے کہ ذہن میں بتائیے گا. جی جس کی پرستش کی جائے، ایک بات. دوسرا جو ضرورتوں کو پورا کرنے والا، اور تیسرا جس کی اطاعت کی جائے، جس کا حکم مانا جائے. جزاک اللہ. جی اور تحیات کے بارے میں پڑھا تھا کہ اس کے کوئی پرٹیکولر میننگز نہیں ہیں. یہ قرآن میں ہر جگہ پہ جو ہے مختلف معنوں میں آئے ہیں، اور یہ دعائیہ کلمات ہیں. دعا کے کانٹیکٹ میں یہ استقبال کی استقبالیہ بھی ان کو کہہ سکتے ہیں. دعائیہ کلمات ہیں یا دعا دینے کے لیے بھی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں تحیہ سب استعمال. ٹھیک ہے جی. اور کے بعد اس میں گواہی کی اپنی بات ہے، اس کا نام ہی تشہد ہے جس کا معنی ہے گواہی. تو گواہی سے کیا بناتی ہو؟ کس اس کے وجہ سے کوئی جواب دیا؟ اس میں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ سے صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ کہتے ہیں کہ ساری عبادتیں جو مالی عبادت ہے اور بدنی عبادت ہیں، یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اچھے طریقے سے سکھائی ہیں، تو اس لیے ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں. جی جزاک اللہ. اچھا، آخری جو 2 باتیں تھیں نا، آخری 2 باتیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ اور دوسری واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، یہ ہماری گواہی ہے. اور اگر آپ اس پہ سوچیں تو یہ گواہی جو ہے پہلی میں توحید ہے. پہلی گواہی میں آپ توحید اقرار کرتے ہیں، گواہی دیتے ہیں، اور دوسری میں کیا ہے؟ رسالت. واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. اور یہاں پہ ایک اور اہم پیغام جو ہے، یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی مرتبہ کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. آپ علیہ السلام کو جو حقیقی مرتبہ ہے اس کو اللہ نے بیان کیا ہے کہ وہ اس کے بندے، عبدہ بندے ہیں، اور وہ رسول اس کے رسول. تو حقیقی مرتبہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کیا وہ بندے اور اس کے رسول. اور کوئی بات اس کے حوالے سے؟ چلیے، گرامر میں کون کون سے حروف پڑے تھے؟ جی جی بی فی علا. ان حروف کو ہم نے ضمائر کے ساتھ، جو ہم ضمائر پڑھتے ہیں ان کے ساتھ ملا کر پڑھا تھا. آج کا سبق شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے مجھے آپ بتائیے درود کس زبان کا لفظ ہے، یا اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا ہے درود لفظ؟ ہم بہت کہتے ہیں درود شریف استعمال کرتے ہیں، یہ لفظ کیا مطلب ہے اس کا؟ اردو کا ہے. جی ہاں ٹھیک ہے. میرا اپنے ترجمہ سے لفظ درود کے اوپر، لفظ درود. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلامتی. ٹھیک ہے، بار بار دہرایا جانے والا. جی جی. اور کوئی بات؟ ورد سے نکلا. ٹھیک ہے، اور بتاتے جائیے. دروازہ، دروازہ. ٹھیک ہے. بولنے والا. ٹھیک ہے. جو آپ کے ذہن میں ہے بس آپ بتاتے ہیں. اس کی وجہ سے ہم تو استعمال اتنا کرتے ہیں کہ درود شریف اور درود شریف. تو کیا ہے کس زبان کے لفظ ہے؟ ترجمہ کیا ہے؟ عربی میں ہے، اردو میں ہے، ہندکو میں ہے. ہر ہند کو تو آپ لوگ سر آپ ہی بتائیں.
درود فارسی زبان کا لفظ، اردو کا لفظ، عربی کا لفظ نہیں. عربی میں اس کو صلاۃ کہتے ہیں. درود کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ صلاۃ. اور اردو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرنا، یہ تو یہ اردو کا لفظ نہیں. آگے جو شریف لگا ہوا وہ بھی اردو کا نہیں، وہ بھی فارسی کا ہی ہے. درود جو ہے پہلی بات ہے یہ فارسی زبان کا لفظ ہے، اردو یا عربی کا نہیں ہے. اور اس کا ترجمہ جو ہے عربی میں صلاۃ ہے. صلاۃ سے مراد ایک تو دعا ہوتا ہے، نماز دعا ہوتا ہے نا، لیکن جب صلاۃ کے بعد اعلیٰ لگتا ہے نا، آپ پڑھ لیں گے تو وہ نبی علیہ السلام کے لیے دعا کرنے کا الصلاۃ والسلام کہتے ہیں نا، جب ہم استعمال کرتے ہیں نا تو اس سے مراد یہ ہو جاتا ہے. اچھا اردو میں کیا معنی ہے اس کے؟ نبی علیہ السلام کے لیے دعا کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرنے کا نام درود ہے. یہ سامنے لکھا ہے بالکل پہلا پوائنٹ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دعا کرنے کا نام. پہلی بات درود یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرنے کا نام ہے. آج ہم تقریباً 1450 سال بعد مکہ سے یا مدینہ سے ہزاروں کلومیٹر دور مسلمان ہیں، تو سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا فضل اور احسان ہے ہمارے اوپر. اس کے بعد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ آج یہ دین ہم تک پہنچا ہے. اور اگر آپ علیہ السلام کی حیات طیبہ کو دیکھتے ہیں تو کتنی مشکلات اور تکالیف برداشت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو آگے پہنچانے کے لیے. ایک واقعہ جس کا یہاں ذکر ہے کہ پورا دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے رہے، اور شام کو تھکے ہوئے جب واپس گھر آئے تو ظاہر ہے وہ جو دور ہوتا تھا اس دور میں تجارت ہوتی تھی، تو شام سے غالباً کوئی قافلہ یا کوئی قبیلہ تجارتی غرض سے آیا ہوا تھا. تو جب آپ علیہ السلام کو اطلاع ملی اس کی تو آپ علیہ السلام اٹھ کے چل گئے. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صبح اس تک آرام ہم دعوت دے دیں گے، آپ ابھی آرام فرمائیے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، میں نے ہاتھ فرد اس قبیلے کو اسلام کی دعوت، اس قافلے کو میں نے اسلام کی دعوت دینی ہے، اس تک اپنا پیغام کو پہنچانا ہے. یعنی نیکی کام جلدی کرنا فوراً کی آپ علیہ السلام نے. تو اس سے دوسرے پوائنٹ کیا نکلتا ہے ہمارے لیے کہ آپ علیہ السلام نے جب یہ مشکل یہ تکلیف تو شاید اسی قافلے کے کسی فرد کے ذریعے سے اسلام ہم تک پہنچا. اس میں تو شاید ہے، لیکن دوسرے واقعے کے اندر مجھے یقین ہے کہ آپ سبھی نے وہ واقعہ پڑھا بھی ہوگا اور شاید بہت دفعہ بیان بھی کیا ہوگا کہ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں اسلام کی دعوت کے لیے گئے تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح کی کیسی اذیت ناک اور دردناک تکالیف دی گئی تو ہم سب اچھے طریقے سے جانتے ہیں. ایک پتھر لگ جائے گا کسی کو تو اس کا کیا حال ہوتا ہے، اور کتنے پتھر برسے ہوں گے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود اطہر پہ کہ جس کی وجہ سے آپ کے جسم سے لہو نکلنے لگا. اور یہ بات کہنا آسان ہے کہ خون نکلا اور آپ علیہ السلام کے نالین بھر گئے، اور یہ ساری باتیں کہنا بہت آسان ہے، لیکن اس بات کو کبھی محسوس تو کریں. مجھے اور آپ کو دو سخت کلمات اگر کوئی کہہ دیتا ہے تو ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے اس کے بعد. اور پتھر برسنا، پتھر مارے جانا وہ تو بہت ہی اور طرح کی بات ہے. اور آخر میں پھر جب جبرائیل علیہ السلام نے آ کے فرمایا آپ اگر کہیں تو میں اللہ کے حکم سے ایسا کر دوں، تو آپ علیہ السلام نے وہاں پر کیا کہ دعا دی. یہ نہیں فرمایا کہ نہیں کہا نہیں وہ مجھے پہچانتے نہیں ہیں، شاید ان کی نسلوں میں سے کوئی مان نہیں. محمد بن قاسم کے ذریعے سے اسلام ہم تک پہنچا، یہ بالخصوص سندھ جہاں آپ لوگ موجود ہیں. اور محمد بن قاسم کا تعلق کہاں سے؟ طائف سے. ان کے ذریعے سے اسلام سندھ میں پہنچا ہے. تو وہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے اتنی بڑی تکالیف برداشت کی ہیں، ہم پہ تو ان کا براہ راست فائدہ ہے یہ نہیں ہے. اب یہ قربانیاں اس کے نتیجے میں ہم تک جب اسلام پہنچا ہے تو اس بات کو محسوس کیجئے کہ گویا کہ نبی علیہ السلام کی ہر قربانی کا جو ہے وہ نتیجہ یہ ہے یا اس کا احسان براہ راست مجھ پر ہے. اور یہ آپ علیہ السلام کی قربانی ہے، اس کا نتیجہ ہے کہ آج اسلام ہم تک پہنچا ہے. ورنہ اگر آج ہم تک اسلام نہ ہوتا تو پتہ نہیں ہم کس حالت میں زندگی گزار رہے. اور کتنی مواقع ہیں، کون کون سی، مطلب آپ علیہ السلام کی جب زندگی کو انسان پڑھتا ہے تو سمجھ نہیں آتی کہ میں کس وقت کس موقع پہ کیا کہوں اور کیا نہ کہوں. مطلب کس واقعے کا ہم ذکر کریں کس کا نہ کریں. اپنی اولاد، جیسے میں نے کل میرے خیال میں اس کے بارے میں بات کرتا ہوں، جب ہم عائشہ نے فرمایا نا کہ آپ علیہ السلام ابراہیم کے جانے کے وقت نا کہ اللہ سے دعا کریں، اللہ نے ایک پیغمبر کی دعا ایسی دی ہے کہ فوراً قبول ہونے، یہ اختیاری کہہ سکتے ہیں آپ. تو فرمایا نہیں، وہ میں دعا کر محشر میں اپنی امت کے لیے، اپنی امت کے جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. سابق انبیاء بھی گزرے ہیں، کسی نبی نے اس درجے کا نہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. اور یہ کتنا بڑا احسان ہے ہمارے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے نبی کی امت میں پیدا کیا.
اس پہ بھی اللہ کا شکر ادا کریں. اب اس سب کے مطلب میں ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ کیا انہیں کوئی تحفہ دے سکتے ہیں, کہ کھانے کو بلا سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے. ہم صرف اور صرف ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اجر ملنے ہی والا ہے, چاہے میں اور آپ ان کے لیے دعا کریں یا نہ کریں. یہ کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ جب ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے دعا کریں گے تو اس کا کئی گنا 10 گنا زیادہ بڑھا کر اجر ہمیں دیا جاتا ہے. من صلی علیہ مرۃ, جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس کے اوپر 10 مرتبہ رحمت کی بارش فرمائے گا. پھر ایک اور حدیث مبارکہ کے مفہوم کی مناسبت سے ہے کہ اس کے 10 درجات کو بھی بلند کریں گے. تو یہ ایک مسلم شریف کی جو حدیث ہے کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت بھیجے گا. وہ یہ کہ ہمیں یہ کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرتے ہیں تو اس کا الٹا کئی گنا بڑھا کر ہمیں اجر دیا جاتا ہے یا ہمیں ثواب دیا جاتا ہے. اس لیے معمول بنائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا, اپنے معمول بنا لیں آپ علیہ السلام کے اوپر درود بھیجنا. اور جب بھی درود بھیجیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کو ضرور یاد رکھیں. اور نماز کے اندر جب ہم یہ درود پڑھتے ہیں بس یہ فرض کی ادائیگی کے طور پہ نہ پڑھیں, اس کو حقیقی طور پر اس درود کو سمجھتے ہوئے پڑھیے. اور اس کا پھر اجر بھی ہمیں ملنا ہے. انہوں نے نبی علیہ السلام کے لیے جیسے میں نے کہہ دیا نا کہ آپ علیہ السلام کو تو اجر ملنے ہی والا ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, تو ان کو تو اجر ملنے ہی والا ہی ہے. تو اس لیے جب بھی درود بھیجیں ایک تو اپنا معمول بنائیں, کثرت سے درود بھیجنے کو اپنا معمول بنائیں. نمازوں سے ہٹ کے کثرت سے آپ علیہ السلام کے اوپر درود بھیجتے رہیے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ جب بھی درود بھیجیں تو اس کو شعوری طور پہ سمجھتے ہوئے درود کو بھیجنے کی کوشش کریں. اب ہم آتے ہیں اس کا لفظی ترجمہ کی طرف اور اس کے مفہوم سیکھتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, اے اللہ رحمت بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل پر محمد کی. اللہم اے اللہ, ہم نے پیچھے پڑھ لیا سبحانک اللہم کرنا, اللہم اے اللہ, اللہم اے اللہ. اور یہ لفظ اللہم قرآن کریم کے اندر بھی صرف 5 مرتبہ استعمال ہوا. صلی کے مختلف معنی ہیں. ایک تو ہے نا یہاں پر تو رحمت بھیج, کیا معنی ہے اس کا؟ رحمت بھیج. اور صلی کا دوسرا معنی ہے نماز پڑھ. صلی کا دوسرا مطلب کیا ہے؟ نماز پڑھ. جیسے اس میں ایک آسان سا فرق آپ یاد رکھ لیجئے, جب صلی کے بعد اعلیٰ ہوگا نا اس کا معنی ہوگا رحمت بھیج. صلی کے بعد اعلیٰ ہوگا, اللہ کے میننگ تو آتے ہی پر ہو جائے گا تو بس وہ کیا ہو جائے گا رحمت بھیج. ٹھیک ہے. اور صلی لربک, تو یہاں پر اپنے رب کے لیے نماز پڑھ. ٹھیک ہے. مطلب لام زیر نہیں, وہ صرف لی نہیں ہوگا, وہ صرف لی نہیں ہے. اکثر اس میں جو قرآن کریم میں جیسے صلو یا اقیم الصلاۃ, نماز قائم کرو, نماز پڑھو, یا صلی نماز پڑھو, تو اس کا تو معنی نماز ہی ہوگا. البتہ جب اس کے بعد اعلیٰ لگ جائے گا, صلی کے بعد اعلیٰ لگ جائے گا تو اس کا معنی ہو جائے گا رحمت بھیج یا درود بھیج. ٹھیک ہے, رحمت بھیج یا درود بھیج. صلی علی محمد, رحمت بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ ہوگا تو رحمت, اور دوسرا کیا بتایا؟ باقی اس کا معنی نماز پڑھے, صلی نماز پڑھے. ہاں صلاۃ سے یہ نا نماز. وعلی آلی, وا کا مطلب اور علی کا مطلب پر. آل کو اردو میں آل ہی کہتے ہیں, لیکن اسے مراد کیا ہے؟ آل کا ایک معنی ہے یا اسے مراد ہے خاندان والے. آج ہم صرف خاندان والے ہی مراد دیتے ہیں, جو کہ درست نہیں ہے. اس سے مراد اتباع کرنے والے بھی ہیں. نہیں, صرف جنریشن نہیں ہے, وہ تو ساری کی ساری شامل ہے. فالوورز بھی اس کے اندر موجود ہیں. سوری, امت آئے گی اس کے اندر. اتباع کرنے والے, پیروی کرنے والے, ساتھ دینے والے, ساتھ چلنے والے سارے آج سے مراد ہیں. اور یہ بھی ہمیں قرآن سے ہی پتہ چلتا ہے کہ جیسے قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ, اور ہم نے فرعون کی آل کو غرق کیا. تو فرعون کی تو اولاد تھی نہیں, اس کے فالوورز یا اس کا ساتھ دینے والے, اس کا لشکر. یہاں پر آل فرعون سے مراد اس کا لشکر ہے, جو اس کا کیا کر رہے تھے, اس کا ساتھ دے رہے تھے. تو ساتھ دینے والے بھی, اتباع کرنے والے, پیروی کرنے والے سارے آل کے اندر شامل ہیں. البتہ اگر آپ صرف فیملی کی بات کرتے ہیں, خاندان کی بات کرتے ہیں, تو اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے اہل. اور یہ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں اہل و عیال. صرف اس سے کون سے مراد ہو جائیں گے؟ آل, خاندان. اہل سے مراد کون ہو جائیں گے؟
خاندان والے سارے. کون مراد ہوگی اہل سے مراد؟ تو آل اور اہل میں فرق اپنے خیال میں آسان کلیئر ہو گیا ہوگا نا. آل سے مراد کوئی بھی ہے جو اتباع کرتے ہیں, اور اہل سے مراد کون ہے؟ خاندان والے. اب ہم معنی دیکھتے ہیں مختصراً, جو اسباق دیکھتے ہیں. سب سے پہلی پتہ صلی علی کا جو معنی ہے کہ آپ اب لفظ تو ایک ہے نا, صلی علی, رحمت بھیج. اب وسعت کتنی ہے اس لفظ کے اندر ذرا یہ آپ دیکھتے ہیں, اس سے مراد کتنی کچھ لکھی ہے. پہلی بات ہے ان پر رحمتوں کی بارش کرنا. ہم یہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے, اللہم صلی علی محمد, اے اللہ محمد پر رحمتوں کی بارش فرما, ان پر مہربان ہو جا, اور اس کے ساتھ ان کے نام کو بلند فرما اور ان کے درجات کو. یہ ساری باتیں ایک لفظ کہہ کے ہم اسے مراد دیتے ہیں. آل کے دو معنی ہیں, ایک ہوگا اتباع کرنے والے, اور پہلے خاندان آپ علیہ السلام کی اولاد اور ازواج. جی اور دوسرا کیا معنی ہے؟ اتباع کرنے والے. اگر ہم دوسرا معنی لیں اتباع کرنے والوں کے اندر, تو اس کا مطلب ہم سب بھی اس کے اندر کیا ہیں؟ علی رسول کے اندر شامل ہیں. تو اگر ہم اس کو جب ہم دعا پڑھتے ہیں تو وہ کہ اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے بن جائیں, تو روزانہ یہ دعا کتنے مسلمان کرتے ہیں؟ اگر ہم صلی سے مراد یا پڑھ چکے آگے, تو یہ بھی سیکھ لائیے, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. یہ آل پڑھتے ہیں اکثر, آل پڑھنا درست نہیں ہے, آلی, ٹھیک ہے. اور اللہم صلی, صلی نہیں ہے, صلی علی محمد, ٹھیک ہے. اگر ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آل میں فالوورز کے اندر اتباع کرنے والے حقیقی طور پہ ہو جائیں گے, تو اس کا مطلب ہے یہ دعائیں ہمارے لیے بھی کی جاتی ہیں, ہم بھی اس دعا میں شامل ہو جائیں گے خود, ٹھیک ہے. جیسے کل کے سبق میں ہم نے پڑھا تھا. درود میں ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رحمتیں نازل فرمائے, اپنی برکات کا نزول فرمائے. اور اے نبی, اب اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں, اس لیے میں نے شروع میں لفظ بار بار استعمال کیا کہ ہم درود بھیجتے ہیں, پڑھتے نہیں ہیں. درود بھیجتے ہیں, کیونکہ ہم نے براہ راست نبی علیہ السلام کے لیے کچھ بھی نہیں پڑھا ہے. ہم نے پہلے لفظ سے کیا کہا ہے؟ اللہم, اے اللہ, صلی. یہ صیغے کے طور پہ اگر میں کہوں عربی میں آرڈر کا ہے, لیکن ظاہر ہے جب بڑوں سے کی جاتی ہے تو التجا ہے, اور چھوٹے کو کیا جاتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ آرڈر ہے. اور اللہ تعالیٰ سے ہم عاجزانہ التجا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کو ہم آرڈر نہیں دیتے. اور یہ اردو میں کہہ سکتے ہیں آپ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں ادب کا یا اس کا سامنے والے کا اس کی مناسبت سے, لیکن عربک میں یا انگلش میں بھی ایسا نہیں. یو ہے تو چھوٹا ہے تو پھر یو ہے, بڑا ہے تو بھی یو ہی ہے. لیکن اردو میں آپ, تم, تمہیں, تو, یہ فرق موجود ہے, لیکن دوسری لینگویجز کے اندر ایسا نہیں ہے. تو صلی, رحمت بھیج, تو یہ صیغہ ایک ہی ہے. اور یہ ہم کس کو کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو کہہ رہے ہیں. جب ہمیں کہا گیا نا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ, تو ہمیں حکم دیا گیا کہ آپ نبی علیہ السلام کے لیے دعا کیجیے گا. تو پھر واپس ہمارے ذہن میں یہ کیا ہونا چاہیے کہ اے اللہ, پہلی جو بات ہے, دو باتوں میں سے دو باتیں ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے جب بھی درود بھیجیں. پہلی بات یہ ہے کہ اے اللہ, تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے پر بے شمار احسانات ہیں, اور ان احسانات کا بدلہ دینا میرے بس کی بات نہیں ہے. ایک یہ بات ذہن میں رکھیے. اور دوسری بات, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے مطابق کچھ کہنا میرے بس کی بات ہی, میرے پاس کچھ الفاظ ہی نہیں ہے کہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے لیے کچھ کہہ سکوں. اس لیے اے اللہ, آپ ہی ان کی شان کے مطابق, یہ ہے کس کی طرف سے؟ ہے میری طرف سے, ہے میری طرف سے, لیکن عطا آپ کیجیے. جب بھی کہتے ہیں مدینے میں صرف درود ہی پڑھتے رہو, نہیں شان کو بیان اکثر پڑھتے رہیں, خالص صرف وہیں پہ کیوں, یہاں پہ بھی جدھر بھی ہیں. بات ہوتی ہے جب آپ دعا مانگنے کے لیے کیا دعا مانگتے ہیں, درود ہی پڑھنا. بلکہ حدیث مبارکہ کا مفہوم بھی ہے کہ آپ اپنی دعا کے اندر کثرت سے درود بھیجیں, لیکن کثرت سے. اور ایک اور مفہوم بھی ہے کہ جس دعا کی شروع اور آخر میں درود پڑھا جاتا ہے تو وہ قبول کیا جاتا ہے. اب اس سے مراد وہ درود قبول کیا جاتا ہے. تو جو ہم نے کل سے وہ پڑھا ہے اس کے اندر تشہد کے اندر کہ جب انبیاء اور صالحین کے لیے دعا قبول ہوگی تو درمیان والوں کے لیے بھی امید جو ہم مانگتے ہیں وہ بھی قبول ہوگا, السلام علینا. تو یہی بات ہے کہ جس دعا کی شروع میں درود پڑھا جاتا ہے, آخر میں درود پڑھا جاتا ہے, اس درود کو اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے؟ قبول فرمائیں گے. تو امید ہے جو درمیان میں ہم اپنے لیے کچھ مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو بھی قبول کرے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو جب بھی ایک تو یہ اس بات کو ذہن رکھیے, اور آپ علیہ السلام کے احسانات کا بدلہ دینا ہمارے بس کی بات نہیں ہے. اس لیے اے اللہ, آپ ہی ان کی شان کے مطابق ان کو اس سے بڑھ کے عطا کیجیے. اور اے اللہ, تو ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی قربانیوں کا بدلہ دے سکتا ہے, ہمارے بس کی بات ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رحمتوں کی بارش فرما.
پہلے عربی کے الفاظ پڑھ لیں اور پھر ہم ترجمہ کرتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. آپ ترجمہ کیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اچھا یہ بات میں پہلے اعتراف کر رہا ہوں، پھر اس کے بعد سوال کرتا ہوں کہ جب بھی آپ علیہ السلام کا نام لیا جائے تو اس کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا کیا ہے؟ ضروری ہے. ورنہ بد دعا کی ہے حضرت جبرائیل امین نے اور اس پہ نبی علیہ السلام نے آمین کہا تھا. وہ 3 باتیں کہی تھی. جی تو جب ممبر پہ چڑھ رہے تھے تو. لیکن یہاں پر میرا سوال یہ ہے کہ اگر آپ ترجمے میں صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہتے تو کچھ حرج ہے؟ ویسے کہنا ضروری ہے. اگر نئی درود تو کہیں گے ہی رہیں. ویسے تو آپ پڑھ رہے ہیں، یہ تو درود ہی پڑھ رہے ہیں نا، تو کہنا تو چاہیے ترجمہ جب کریں. سر آپ کنفیوز کیوں کر رہے ہیں؟ پڑھنا چاہیے. میں نے انکار نہیں کی ہے، میں نے پہلے کہا ہے، اس پہ ہی میں نے حدیث کا حوالہ دے کے بات کر رہا ہوں. میں نے لیکن خاص اس بات جگہ کے لیے سوال کیا ہے. اس جگہ کے لیے اگر میں یہ کہتا ہوں آپ نہیں بھی پڑھتے تو 1% بھی کچھ فرق نہیں ہے. کیونکہ کیوں آپ نہیں؟ اسٹوڈنٹ بن کے پڑھ رہے ہیں. نہیں اسٹوڈنٹ کی بات نہیں ہے. آپ یہ جو الفاظ ہیں یہ صلی اللہ علیہ وسلم عربی میں ہیں اور یہی الفاظ ہم ادا کر رہے ہیں. یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ صلی اللہ. تو صلی اللہ سے مراد کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ وہی بات ہے. یہ جو بات آپ ترجمے میں پڑھ رہے ہیں نا، اب میں یہاں پہ جو ہے نا کانسیپٹ سمجھانا چاہ رہا تھا، کچھ نہیں مقصد تھا. یہ جو بات آپ اردو میں کہہ رہے ہیں اے اللہ محمد اور ان کی آل پر صلی، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو اردو کی بات درمیان میں عربی آئی ہوئی ہے نا، یہ وہی ہے جو آپ دراصل دعا جس کا ترجمہ کر رہے ہیں، اسی کا تو آپ ترجمہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہم نے اسے لکھا ہوا ہے، اس کے ظاہر ہمیں پتہ ہے کہ اس کے بعد معاشرے میں عام آدمی چیز کو نہیں سمجھ سکتا ہے. تو اس لیے کہ اگر آپ یہاں پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہی بات ہم عربی میں ہی کہہ رہے ہیں. اسی کو جب آپ ترجمہ کرتے ہیں تو ترجمہ کرتے وقت ہم اردو میں بھی پڑھ رہے ہیں اور پھر عربی میں پھر پڑھ رہے ہیں. تو اس لیے یہاں پہ اگر صرف اس کی بات کر رہا ہوں، ہر جگہ کی نہیں کہہ رہا میں. یہاں پہ اگر آپ اردو میں نہیں بھی کہتے تو حرج کچھ بھی نہیں، اس لیے کہ آپ وہی بات ہی کہہ رہے ہیں اردو کے اندر. یہ نا آپ اس طرح کہیں اے اللہ محمد اور ان کی آل پر رحمت بھیج، بھی ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے، تو لیکن خوبصورتی یہ آپ اس کو ساتھ پڑھیں تاکہ آپ اس کے عادی ہو جائیں. اور ایک چیز کے اندر میں نے نوٹ کیا ہے اس چیز کے اندر کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا ہے ہم سب ساتھ نہیں درود بھیجتے ہیں. اس میں اکثر میں نے نوٹ کیا ہم نہیں بھیجتے. جب کوئی یاد دہانی یا یاد دلاتا ہے نا، کچھ دیر کے لیے کریں گے پھر بھول جاتے ہیں. اس کو اپنا ہر صورت معمول بنائیں کہ جب بھی آپ نبی علیہ السلام کا نام سنیں صلی اللہ علیہ وسلم لازماً کہیں، اس کو معمول بنا کر کریں. اس کو شروع میں اصل میں کوئی بھی چیز ہے نا معمول بنانے کے لیے، عادت بنانے کے لیے شروع میں اس کے اوپر دھیان دیا جاتا ہے، تو بعد میں پھر آپ کو دھیان نہیں دینا پڑتا، وہ خود بخود ہو رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ آپ کی عادت بن چکی ہوتی ہے. اس کو آپ اپنی عادت لازمی بنائیں. ٹھیک ہے، ترجمہ کیجیے گا. اچھا یہ ترجمہ ہو گیا. آگے چلتے ہیں. اس کا اگلی جو ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کما صلی اللہ. جی سوال ہے؟ جی ایک سوال کرنا تھا. ضرور. جیسے اب ہم لیسن پڑھ رہے ہیں، اب ہم بار بار نام لے رہے ہیں، تو آپ جیسے بار بار نام لیتے ہیں ہر دفعہ اس کے اوپر کر لیں. اور اگر ہم جیسے نہیں ہوتا بہت دفعہ نام لے رہے ہوتے تو انسان کے ذہن میں نہیں آتا، وہ تب بھی فرض ہے. لیکن اس لیے تو میں نے یہ بات کہہ دی ہے کہ اکثر ہمارے ہاں سے سستی ہو جاتی ہے، تو ہمیں کوشش کرنا. اس کے لیے دیکھیں مختلف باتیں آسانی کے لیے سمجھائی جاتی ہے کہ آپ کی ایک مجلس ہے. اب اس میں ایک مجلس کا بھی کانسیپٹ ہے کہ مجلس میں جب ایک ہی دفعہ کہتے ہیں تو اس سے ساری مجلس کا اس میں بھی بات ہو جاتی ہے. تو یہ مختلف آسانیاں ضرور موجود ہیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ کوشش کریں انسان کہ ہر بار کہے تو اس کی اور ہی بات. جب 10 رحمتیں مل رہی ہیں تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ ٹھیک ہو گیا. جی جی یہ کہتے ہیں کہ درود پڑھنے سے آپ کی درجہ نیکیاں بڑھ رہی ہیں اور گناہ گھٹ رہے ہیں. یہ بات ہے کہ نیکیاں بھی بڑھ رہی ہیں تو گناہ بھی گھٹ رہے ہیں. تو نہیں فائدہ اس کا. ٹھیک ہو گیا. آگے ہے کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، جیسے تو نے رحمت بھیجی ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل. کما کا مطلب ہوتا ہے جیسے، اور کا بھی ایک معنی جیسے ہے. کا تو ایک معنی آپ نے پڑھا نا تیرا تمہارا آپ کا. تو فرق کیا ہوگا جب لفظ کے شروع میں آئے گا تو جیسے کا معنی دے گا.
جیسے سورہ فیل میں ہے فجعلہم کعصفٍ، بھوسے کی طرح. تو شروع میں کا آگے ہے کا جیسے یہ کی طرح، عصف بھوسا معقول کھایا. سر مانن بھی آتا ہے، مانن مانن یعنی اس جیسا. کا کے معنی کہہ رہے مانن کے بھی آتے ہیں. کہا کہ مانن بولتے ہیں اردو میں. مانند یہ کما وہی کی بات ہے کہ مانند جیسے کی طرح. جی بالکل ٹھیک ہے، یہ بالکل درست دونوں باتیں. صلیتا کا مطلب ہے تو نے رحمت بھیجی. صلیتا تو نے رحمت بھیجی علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر، وعلی آل ابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام کی آل. جیسے تو نے رحمت بھیجی ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر. اس کا ایک معنی یہ ہو سکتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے ایسی قبولیت عطا فرمائی، ایسی نبوت عطا فرمائی کہ ان کے بعد آنے والے کسی بھی نبی کی نبوت کو ماننے والے ہوں گے. یہودی ہیں، عیسائی ہیں، یعنی کسی بھی مسلمان ہیں، وہ اپنے نبی کی نبوت پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نبوت کو بھی ماننے والے تھے. لیکن ایسا نہیں ہوا کہ جیسے یہودی ہیں فار ایگزامپل، تو وہ نبی علیہ السلام کی نبوت کا انکار کر رہے تھے، وہ عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا بھی انکار کر رہے تھے، لیکن وہ موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے ساتھ ساتھ ابراہیم علیہ السلام کو بھی اپنے نبی اور ان کی نبوت پر ایمان لاتے تھے. اب ایسے عیسائیوں کا بھی یہی رویہ تھا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو تو مانتے تھے نبی، لیکن نبی علیہ السلام کی نبوت پر وہ کیا ایمان نہیں لاتے. لیکن وہ ابراہیم علیہ السلام کو بھی ساتھ کیا مانتے تھے، نبی. تو یہ کوئی کسی بھی نبی کی نبوت پر ایمان لانے والا تھا اور ہے، وہ ابراہیم علیہ السلام کی نبوت پر بھی ایمان لا رہا تھا. تو مراد ہم یہ کہیں گے، ذہن میں یہ رکھیں کہ اللہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی قبولیت عطا فرما کہ کوئی کسی بھی نبی کی نبوت کو ماننے والا ہو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لانے سے محروم نہ رہ سکے. یعنی اہل کتاب کے لیے دعا ہے سبھی کے لیے، صرف اہل کتاب سبھی کے لیے، اس میں جو بھی آ جائیں گے نا سب لوگوں کے لیے دعا ہے. تو ظاہر اہل کتاب جب ہم لیں گے تو پھر بھی وہی برات ہو جائے گی، یہودی اور عیسائی بھی ہوں گے، لیکن ظاہر ان سے ہٹ کے بھی ہم کہیں گے سبھی کے لیے، جو بھی مسلمان دنیا کے اندر کوئی بھی انسان ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نبوت پر ایمان لائے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، لیکن کوشش کتنی کرتے ہیں کہ لوگ آپ علیہ السلام کی نبوت پر ایمان ہے. یہ پھر ایک اگلا سوال ہوگا جو کہ شاید آخر میں ابھی جائے. دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ آپ خوب نوازنے والے ہیں، اور اس سے پہلے بھی آپ نے نوازا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام. تو اللہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نوازیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو سارے انبیاء کے امام ہیں، سردار ہیں. اور دوسری بات ہے، بہت ہی اہم پوائنٹ یہ بھی ہے ہمارے لیے کہ اے اللہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور اس کے لیے کوشش بھی کیجیے، اس کے لیے پلاننگ کیجیے کہ کس طریقے سے ہم یہ کام کر سکتے ہیں. عربی پڑھ لیجیے. کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم ترجمہ کیجئے. كما صليت جیسے بھیجی رحمت تو نے على إبراهيم ابراہیم علیہ السلام پر وعلى آل إبراهيم اور آل پر ابراہیم علیہ السلام کی. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم جیسے تو نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر رحمت بھیجی. إنك حميد مجيد. بے شک تو ہی تعریف کے قابل بزرگی والا ہے. إنك بے شک، ان بے شک، یقینا کا ان کا بے شک. حمید، حمد کہتے ہیں تعریف کو، اور حمید قابل تعریف کے قابل، ٹھیک ہے، قابل تعریف یا تعریف کے قابل. اور مجید بزرگی والا ہے جس کو جلال، عظمت اور بڑائی پرفیکشن کے درجے پر حاصل ہو، مجید ہے. اور اردو میں کہتے ہیں جیسے والد ماجد، جد امجد، یعنی یہ لفظ پیچھے پڑھ بھی چکے ہیں نا، وتعالی جدو کا کے اندر. تو اگر اللہ سے ہم یہ دعا بھی کریں اور یہ اس کا احسان، اس پہ اللہ کا شکر بھی ادا کریں کہ اللہ اگر ہمیں اسلام کی تعلیمات یا اسلام ہم تک نہ پہنچتا تو ہم باقاعدہ اندھیروں کے اندر اور جہالتوں کے اندر بھٹک رہے ہیں. ظاہری طور پر شاید دنیا کے اندر ہمارے پاس اسباب ہوتے، ہمارے پاس سب کچھ ہوتا، لیکن حقیقی طور پر ہمارے پاس کچھ بھی نہ ہوتا. اور یہ تیرا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تو نے ایسے پیارے اور ایسے بہترین نبی کی امت میں ہمیں پیدا کیا. اس لیے جنہوں نے، پہلی بات ہے جنہوں نے ہم تک ہر بات کو پہنچایا ہے، اس سے اللہ آپ ہی کیا کریے ان کے لیے. پہلی تو بات ہے کہ اس پہ اللہ تیرا بڑا احسان ہے، تو خوب تعریف کے قابل ہے، اور اللہ تو مجید ہے، یعنی جلال، عظمت اور بڑائی میں کامل ہے. اس لیے صرف تو ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا دل دے سکتا ہے.
اللہ تیرے علاوہ کسی اور کے بس کی بات نہیں. ان کی شان کے مطابق اگر کچھ دے سکتا ہے حقیقی طور پر تو وہ کون دے سکتا ہے؟ مطلب ہی ہم سے دعا کر سکتے ہیں. ترجمہ کیجئے گا. اچھا پہلے ابھی کے الفاظ پڑھ لیجئے. انکا حمید مجید. حمید مجید. انکا حمید مجید. انکا حمید مجید. ترجمہ کیجئے. انکا بے شک تو حمید تعریف کے قابل مجید بزرگی والا ہے. انکا حمید مجید. بے شک تو ہی تعریف کے قابل بزرگی والا ہے. تو ہی تعریف کے قابل بزرگی والا ہے. اب ہم درود کا دوسرا حصہ پڑھتے ہیں. تو اس میں ایک ہی لفظ مختلف ہے، بارک اور پھر آگے بارکتا. باقی سارے وہی ہیں. تو اللہم کا کیا مطلب ہے؟ اے اللہ. بارک برکت عطا فرما. کیا مطلب ہے بارک کا؟ برکت عطا فرما. علی محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعلی آل محمد، اور آل محمد پر. اس میں پہلی جو بات ہے کہ ہم اس سے پہلے حصے میں صلات کی دعا کر چکے ہیں. اللہم صلی علی محمد. اب ہم برکت کی دعا کرتے ہیں. صلات میں بھی برکت شامل ہے، لیکن اس کے بعد برکت کی دوبارہ دعا کرنے میں ایک تو بات ہے کہ عبارات کے اندر مختلف الفاظ کو لا کر بار بار اس کو کہا جا رہا ہے، بڑھایا جا رہا ہے، مطلب مضبوطی اور الفاظ لائے جا رہے ہیں اس کے لیے. اور اس کے اندر چلیے مضبوطی کے طور پہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کو یاد کیجئے اور دل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے برکت کی دعا کیجئے. برکت سے مراد کیا ہوگا؟ برکت کا معنی ہے کہ بھلائی، خوبی، نعمت کا عطا ہونا، ہمیشہ رہنا، اس کا عطا ہونا اور ہمیشہ رہنا. اور سب سے اہم بات ہے کہ اس میں اضافہ ہوتا ہے. ترقی اصل میں اسی کو کہتے ہیں نا برکت. تو برکت، بھلائی، نعمت، خوبی جو بھی اس کا عطا ہونا، ملنا، وہ ہمیشہ رہنا اور اس میں برابر اضافہ ہوتے رہنا. اور اعمال میں برکت کیا ہے کہ اعمال قبول ہوں اور ان کا بہترین بدلہ ملے. قبول ہوں اور ان کا بدلہ ملے. اور جیسے اولاد میں برکت ہے کہ اولاد نسلوں تک باقی رہے، بڑھتی پھیلتی اور پھولتی رہے. تو یہ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو برکت عطا فرمائے. دوسری بات کہتے ہیں اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد. اب محمد کی آل کو برکت دے، اسے کیا مراد ہوگا؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو اور آپ علیہ السلام کے طریقے پر چلنے والوں، وہی پیروی کرنے والے سارے اس میں پھر وہی شامل ہو جائیں گے اور سارے ہم آگے اس کے الحمدللہ. اور اس میں پھر کیا کریں؟ وہ ہمیشہ اسی کام کو جاری رکھیں. ترجمہ کیجئے. اللہم، چلیے عربی پڑھ لیجئے. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد. ترجمہ کیجئے. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد. جی. کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، جیسے تو نے برکت عطا کی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی کا. اور کما بھی انہوں نے پڑھا، کیا معنی دونوں کا؟ جیسے. بارکتا، تو نے برکت عطا کی. کیا معنی ہے بارکتا؟ تو نے برکت عطا کی، برکت عطا کی تو نے علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام کی آیت پر. ایک تو اس سے مراد آپ نے پڑھ لیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے وہ مقام عطا کیا یا ان کی اولاد میں. اور دوسرا جو اس کا معنی اولاد میں برکت بالخصوص. اللہ رب العالمین نے سب سے زیادہ انبیاء کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں عطا کیا. ایسے ہی ابراہیم علیہ السلام کے جو بعض روایات میں 3 بیٹے بھی ہیں اور اکثر میں جو ہمیں زیادہ معلوم ہے وہ 2، اسحاق علیہ السلام اور دونوں کیا ہیں؟ دونوں کو اللہ نے پیغمبر. حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام، یوسف اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں اللہ نے عطا کیے. وہ ایک حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں. اور یہ بھی اصل، اس کو جب میں آخر میں جا کے موازنہ کروں گا کہ اس سے ہم امت محمدیہ کے لیے کیسے دعا کریں گے، تب جا کے یہ بات سمجھ میں آئے. دوسری بات ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں اللہ نے ایک ہی پیغمبر کو دنیا میں
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور وہ کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان سے بڑی کوئی اور ہستی نہیں ہے. اس سے بڑی اولاد میں اور کیا برکت ہو سکتی. اب آل محمد کو برکت دے. ابراہیم کی تو سمجھ آ گئی ہے نا کہ ان کی آل برکت کیسے تھی. ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں یا ان کی جو اولاد انبیاء علیہ السلام ہیں انہوں نے کام کیا کیا ہے اصل میں؟ انہوں نے تبلیغ کا کام کیا. انہوں نے دعوت، وہ لوگوں کو دعوت دیتے رہے. اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم مثال لیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دعوت ہی سر. تو گویا کہ آل محمد کے کو مقام دے، وہ برکت اور قبولیت عطا فرما کے وہ یہی کام کرتے تھے. کیا کام کریں؟ ایک تو اس سے یہ مراد جب اس کو کہتے ہیں کہ نبیوں والا کام ہے، انبیاء کا یہی کام ہے، کار نبوت بھی یہی ہے. دوسری جو بات ہے، کسی بھی نبی علیہ السلام کے علاوہ کسی بھی نبی کے کام جو انہوں نے اس وقت جو اللہ کی عبادات کی ہیں، وہ عبادات تو موجود ہے لیکن اس کی حالت میں نہیں جس حالت میں انہوں نے کی تھی، سوائے ابراہیم علیہ السلام کی. ابراہیم علیہ السلام نے، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو صفا مروہ کے وقت جو ہم آپ حج عمرہ کرنے جاتے ہیں، تو یہ کس کی وجہ کا، کب سے یہ کام؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ان کی اولاد آل میں ہے یہ بات، ان کی کیے ہوئے کام. ابراہیم علیہ السلام کے کیے ہوئے کام آج بھی اسی طرح سے کیے جاتے ہیں، اور قیامت تک آنے والے جب بھی کوئی انسان وہاں جائیں گے تو ایسے ہی کیے جائیں گے. مراد یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی عمل کیا ہوا وہ قیامت تک اسی طرح اس کو امت کرتی ہے. اس مقام ابراہیم اللہ تعالیٰ نے ہاں، وہ ساری اس کا وہ سب ویسے ہی ہوں گے، لیکن اسی طرح سے ہم اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں. یہاں پر ہمیں دو دعائیں کرتے ہیں، گویا کہ الفاظ سے ایک ہی استعمال کرتے ہیں، کما بارک علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. تو وہ کیسے ہو جائے گا کہ جیسے ابراہیم علیہ السلام کی قبولیت ہے پہلی بات، تو نبی علیہ السلام کے اوپر کوئی بھی شخص ہے مسلمان ہو جائے، وہ آپ علیہ السلام کی نبوت پر ایمان لائے. دوسری بات، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں انبیاء نے جو کام کیے ہیں، امت محمدیہ وہ کام کرے، لوگوں کو دعوت دیتی رہے. اور تیسری بات، ابراہیم علیہ السلام کے اعمال جس طریقے سے کیے جاتے رہے ہیں آج بھی موجود ہیں. تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ ایسی قبولیت عطا فرما کہ آپ علیہ السلام نے جو کچھ بھی کیا ہے، جو بھی آپ علیہ السلام نے اعمال کیے ہیں، وہ قیامت تک اسی طرح کیے جاتے رہے. ان چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس درود کو پڑھا کریں جب بھی آپ نبی علیہ السلام کے لیے درود بھیجتے ہیں. جی سر، حضرت ابراہیم کو ایسا درجہ کیسے ملا؟ کوئی مطلب کوئی ریزن تو ہوگا نا. وہ تو ان کی ساری زندگی پڑی ہے، انہوں کہاں کس طریقے سے کس پروسیس سے اللہ تعالیٰ نے جو امتحانات دیے وہ سب پورے کیے انہوں نے، اس لیے ملا نا. وہ تو اس کے بارے میں ڈیٹیل سے پڑھ لیجیے. اگر ان کو مقام جو ملا ہے تو بہت انہوں نے کیسے ان کو جی اور جو ہے یہ بہت آزمائش اس کے سے گزرا ہے، وہ جب آپ پڑھیں گے تو ہم کو بتا. چلیے عربی کے الفاظ پڑھ لیں. کما بارکتا علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم آپ ترجمہ کیجئے. کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انک حمید مجید. اس کی تفصیل ہم نے پیچھے پڑھ لی ہے، آپ ترجمہ کیجئے. انک بے شک تو حمید مجید، تعریف کے قابل بزرگی والا ہے. انک حمید مجید، بے شک تو ہی تعریف کے قابل بزرگی والا ہے. جزاکم اللہ خیر. یہ تھا آج کا سبق، جس کے اندر ہم نے درود کو پڑھا ہے، سیکھا ہے. اب ہم چلتے ہیں سبق کے دوسرے سے قواعد گرامر کی طرف. ایک دفعہ سارے بتائیے جو ٹی سے مراد ہے، یا ہم کیا کہتے ہیں، کیا ہے سارا بتائیے، سارے مجھے بتائیے. سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے، دل کے لیے. جزاک اللہ خیر. تو آج کی کلاس میں انشاءاللہ ہم حروف جر جو آپ نے پچھلے سبق میں یا پچھلے اسباق میں پڑھے ان کے حوالے سے کچھ چار اہم باتیں یا ان کے استعمال کے حوالے سے پڑھیں گے. ٹھیک ہے، جیسے لا یلی ہے، من عن بی فی الا، یہ مع جو ہے یہ حرف جر، جو باقی ہیں وہ حروف جر ہیں. تو ان کا کام کیا ہے، وہ تو ایک تو میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ ان کے بعد جو اسم آتا ہے اس کے آخری حرف کے نیچے کیا آ جاتی ہے، زیر آ جاتی ہے.
آج ہم ان کے بارے میں 4 اہم باتیں پڑھتے ہیں. سب سے پہلی بات ہے کہ ہر زبان کا حرف جر یا حرف، عربی میں تو جر کا کانسیپٹ ہے لیکن اردو اور انگلش میں کانسیپٹ جر کا نہیں ہے، تو یہ علیحدہ ہے. میں یہ بات سمجھ سر لکھنا ضروری ہے یہ کیا چیز؟ یہ سمجھا دیں، مطلب لکھے ہی نوٹ کریں یا نہیں؟ نہیں یہ آپ کو سلائڈ ہے کسی طرح کتاب میں بھی ایسے موجود ہوگا. ہر زبان کا حرف جر علیحدہ سے مراد یہ ہے کہ جب آپ دیکھیں نا آمنتو باللہ کا ترجمہ اردو میں کرتے ہیں تو آمنتو کا تو ترجمہ آپ نے بت کر وہی کیا، میں ایمان لایا، اللہ ہی اللہ، لیکن بی کا اصل معنی پڑا ہے سے، تو میں اللہ سے پڑھا ہے آپ نے، تو یہاں آپ یہ ترجمہ تو نہیں کرتے میں اللہ سے ایمان لایا. تو ایمان کی جب بات آئے گی تو وہاں پر بی کا ترجمہ اردو میں پر کیا جائے. اب اسی کو انگلش میں لے جاتے ہیں، عربی سے لے جائیں یا اردو سے لے جائیں. اب ہم اگر عربی سے لے جاتے ہیں تو آئی بلیوڈ ود اللہ ہونا چاہیے نا، ساتھ لایا نہیں. اگر ہم اردو کی مناسبت سے کرتے ہیں تو آئی بلیوڈ آن اللہ ہونا چاہیے نا، پر ہے نا اردو میں، تو پر کی عربی کیا ہے؟ آن ہے. لیکن نہیں، انگلش کا جو آئے گا تو یہ جو پرپوزیشنز ہیں ہر زبان کا اپنا ہے. آپ یہ نہیں کہیں گے کہ اس کا تو لفظی مطلب تو بی کا مطلب سے ہے، تو یہاں پر ابھی کئی دفعہ بی کا معنی آپ لیے پڑھیں گے، کئی دفعہ سے پڑھیں گے، کئی دفعہ کو پڑھیں گے، ساتھ پڑھیں گے، پر پڑھ لیا ہے آپ نے، کی پڑھ لیا ہے. ان کا معنی ایک ہی نہیں ہوگا. اصل معنی جیسے بی کا جو اصل معنی ہے وہ آپ نے پڑھ لیا سے ہے یہ ساتھ ہے، ٹھیک ہے سے، لیکن استعمال کے طور پہ کیا ہوگا؟ آگے پیچھے ہوتا ہے، معنی مختلف ہوتا رہے گا. تو وہاں پر ہم نے پریشان نہیں ہونا ہے. جیسے اس دن میں مجھ سے سوال آتا سر یہاں تو ہم نے تو بی کا فلاں کا معنی یہ پڑھا تھا، یہاں تو یہ آیا ہوا ہے. اس وقت میں نے کہا تھا کہ اس کا جواب آگے آ جائے گا، اور یہ ہوگا کس لحاظ سے؟ جس زبان میں آپ ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں اس زبان کی مناسبت سے. اگر آپ عربی کو انگلش میں لے جا رہے ہیں تو انگلش کی مناسبت سے استعمال ہوگی پرپوزیشن، اور اگر اردو کی مناسبت سے لے جا رہے ہیں تو اردو میں لے جا رہے ہیں تو اردو کی مناسبت سے ان کا استعمال ہوگا. تو پہلی بات سمجھ آ گئی ہے کہ ہر زبان کا حرف جر کیا ہے، یا ہر زبان کا حرف کیا ہے؟ وہ علیحدہ ہے، اپنا ہوتا ہے اس کا، اس کی مناسبت سے اس کا استعمال ہے. یہ بات سمجھنے والی تھی، باقی ساری آسان ہے. باقی یہ کہ کبھی کبھار عربی میں لکھا ہوگا لیکن دوسری زبان میں نہیں ہوگا. یعنی کہ اس کو سر اس طرح سمجھ سکتے ہیں نا کہ پوری پوزیشن ہے، پوزیشن کے اعتبار سے آپ اس کو وہ اس کو پوزیشن کے اعتبار سے اس کا ترجمہ کریں گے آپ، یا لینگویج کے اعتبار سے اصل میں اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے جو جس زبان آپ استعمال کرتے ہیں. دوسری بات ہے کہ کبھی کبھار عربی میں لکھا ہوگا لیکن دوسری زبان میں نہیں ہوگا. جیسے نا اغفر لی، اب لی کو آپ نے لی کا لفظی معنی کیا پڑھا ہوا ہے؟ لیے. تو لیے کے انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ فار. تو forgive me نہ کہ forgive for me. کبھی کبھار لکھا ہوگا عربی میں لیکن دوسری زبان میں نہیں ہوگا. ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو دوسری زبان میں، بلکہ forgive me کے اندر ہی for کا معنی بھی موجود ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ کبھی کبھار عربی میں تو نہیں ہوگا لیکن دوسری زبان میں ہوگا. جیسے ورحمنی، اب ورحمنی کا معنی ہم کیا کرتے ہیں؟ سارے پڑھیے. اور پر کی عربی کیا ہے؟ علا ہے. نہیں عربی علا ہے نا، تو کہیں بھی نہیں لکھا ورحم علیہ یا علیہ نہیں، ورحمنی اسی کے اندر پر کا معنی موجود ہے، علا کا معنی اسی میں موجود ہے. اور اسی طریقے سے ہیو مرسی آن می. اب آن تو لکھا ہے سر جب چھوٹی نون کی طرف چھوٹی یا آ گئی تو اپنے اوپر ہی بات ہوگی نا، مجھ پر آ گیا نا، خود ہی آ جائے گا. ایسے ہی ہے، اسی کے اندر چھپا اسی ہوا میں ہے، معنی موجود ہوتا ہے تو لیکن لکھا ہوا نہیں آتا. اس لیے قینی عذابک، بچا مجھے تیرے عذاب سے. اب سے کے لیے ہونا چاہیے قینی بی عذابک. تو وہاں بی تو لکھا تو نہیں ہے، معنی تو موجود ہے اس کے اندر. تو کبھی کبھار عربی میں ہوگا لیکن دوسری زبان میں نہیں ہوگا. ربی زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں. تو میں کی عربی آپ نے پڑھی ہے فی، نہیں لکھا ہوا اس عربی میں. تو کبھی کبھار عربی میں ہوگا لیکن دوسری زبان میں نہیں ہوگا. 3 باتیں. پہلی بات آپ نے پڑھی ہے کہ ہر زبان کا حرف جر علیحدہ ہے، یا اصل میں اردو اور انگلش میں تو جر نہیں ہوگا، اس میں تو خالی حروف کہہ دیں گے ہم، اسی لیے میں کہتا ہوں پرپوزیشنز کہہ دیں گے. دوسری بات کبھی کبھار عربی میں ہوگا لیکن دوسری زبان میں نہیں. اور تیسری بات کبھی کبھار عربی میں نہیں ہوگا لیکن دوسری زبان میں ہوں گی. اور چوتھی بات بہت ہی اہم بات ہے کہ ان حروف کے بدلنے سے فکرے کا معنی ہی بدل جاتا ہے. اب آپ مثال دیکھ لیجئے، یہ اردو والی پہلے لکڑی لکڑی مارا مارا کو فرق ہے؟ لکڑی مارا کوئی فرق تو نہیں ہے لکڑی اور مارا میں، لیکن لکڑی سے مارا لکڑی کو مارا نہیں، بالکل بدل گیا معنی نا، 100% معنی الٹ ہو گیا. لکڑی سے، اور یہ معنی بدلا ہے سے اور کو کی وجہ سے.
जबर जेर से जो मीनिंग्स बदलते हैं वो इसी तरह बदलते हैं, ऐसे ही बदलते हैं वो, लेकिन वो सिर्फ फेल में बदलते हैं असल। ठीक है, अब दूसरी बात है, गट का माना कुछ और है, लेकिन गट इन, गट आउट, गट अप, हर एक का माना क्या है, ये इन आउट अप की वजह से माना क्या हो गया, बदल गया। अब सल्ली लिरब्बिक, अब इसमें देखिए सल्ली का माना क्या हो गया, नमाज पढ़िए, लेकिन इसी सल्ली के बाद जब आला आ जाएगा तो दुरूद भेज, रहमत भेज। तो ये ली और आला, ली की जगह पर जब आला आ गया है तो फिक्रे का माना ही बदल, तो हुरूफ जर के बदलने से फिक्रे का माना ही बदल जाता है। ये चार बातें पढ़ी। सबसे पहली बात, हर ज़बान का हरफ जर अलग है, अलग है। दूसरी बात, कभी कभार अरबी में होंगे लेकिन दूसरी ज़बान में नहीं। और तीसरी बात, कभी कभार अरबी में नहीं होंगे लेकिन दूसरी ज़बान में होंगे। और चौथी बात, हुरूफ जर के बदलने से मानी यानी फिक्रे का माना बदल जाता है। एक दफा सारे लोग दोहराइए। पहला क्या पढ़ा है, हर ज़बान का हरफ जर अलग होगा। दूसरी, कभी हरफ जर अरबी में मगर दूसरी ज़बान में गायब होगा। तीसरी बात, कभी हरफ जर अरबी में नहीं मगर दूसरी ज़बान में ज़रूरी होगा। और चौथी बात, हरफ जर बदलने से मानी बदल जाते हैं। ये बात समझ में आ गई है या नहीं आ गई है? ठीक है, क्योंकि आगे जब हम चलते जाएंगे ना तो वहाँ हमारे लिए ताकि मुश्किल ना हो। इसके साथ हम आज जी नंबर 4 मुझे बता दीजिए। जी, जैसे ये है ना लकड़ी और मारा, अच्छा यही वाले से ये तो हाँ यही बात है कि लकड़ी से मारा, लकड़ी को मारा, यानी से और को से माना बदल गया फिक्रे का। गट का माना कुछ है, लेकिन गट के साथ जब इन आएगा तो और माना हो जाएगा, आउट होगा तो और हो गया, और अप हो जाएगा तो यानी इनके बदलने से माना ही बदल गया फिक्रे का। हर ज़बान में किसी चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए कुछ ना कुछ अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, तो ऐसे अरबी भी इस्तेमाल होते हैं, इनको अस्मा इशारा कहते हैं। अगर आपको आ गया नाम तो अच्छी बात है, नहीं भी आता तो फिर भी कोई मसला नहीं। ठीक है, तो इशारे के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो इनका जो इशारा भी आपने करना है, इससे पहले आपने इशारा किया था वो के लिए इस तरीके से, वो, और आप के लिए आपने ये किया था, लेकिन इनका माना वो और आप नहीं, इनका माना ये है। ठीक है, माशाल्लाह आपने इशारा किया। ऐसे आपने यहाँ पे दरमियान में यहीं पे हाथ रखना है, ऐसे ना, आपने ऐसे ये कर दिया, ये चीज़ है ना, ये मुझे दीजिए, तो यही है। तो जाहिर है आपने ये ऐसे नीचे समझे कि मेरे सामने टेबल पे कोई किताब पड़ी तो मैं कहूँगा ये किताब, ऐसे ही होता है। तो आपने यूँ दरमियान में ये 45 डिग्री पे आप समझे आसानी के लिए यहाँ पे इशारा करना पड़िए। हाजा, सारे पढ़िए, हाजा, नहीं आपके मखारिज ठीक नहीं, इसका मतलब है हाजा, हाउलाई, यहीं पे आप नीचे की तरफ ना जमा बना दीजिए, फिर पढ़िए हाजा, हाउलाई, हाजा, हाउलाई, हाजा, हाउलाई, ज़ालिका, बहुत ऊपर ही, ऐसे थोड़ा सा दूर, ज़ालिका, जी, उलाइका, ज़ालिका, उलाइका, हाज़ा हाउलाई, ज़ालिका उलाइका, हाज़ा हाउलाई, ज़ालिका उलाइका, हाज़ा ये, हाउलाई ये सब, हाज़ा ये, हाउलाई ये सब, ज़ालिका वो, उलाइका वो सब, ज़ालिका वो, उलाइका वो सब। अब तर्जुमा पढ़िए, हाज़ा, तर्जुमा हाज़ा, हाउलाई, ज़ालिका, उलाइका, ओके। मुझे जवाब दीजिए इसकी मुनासिबत से, अगर हम अरबी में बातचीत करें तो जवाब दीजिए। अहादा मुस्लिम, नअम हादा मुस्लिम, अहाउलाई मुस्लिमून, मन ज़ालिक, ज़ालिका मुस्लिम, वो कौन है, वो मुसलमान है। ठीक है, और मन उलाइक, उलाइका मुस्लिमून, ये तो हो गया मुज़क्कर का इस्तेमाल। हम एक एक लफ्ज़ मुअन्नस के साथ पढ़ते जा रहे हैं। आपने देखा होगा ज़मारे मुनफ़सिला में भी हमने एक पढ़ा था हिया, ज़मारे मुत्तसिला के अंदर हमने पढ़ा था हा। इसी तरीके से आज हम ये तीसरी चीज़ पढ़ रहे हैं। अभी तक हमने कोई कि दो ही चीज़ें पढ़ी है, ज़मारे मुत्तसिला, ज़मारे मुनफ़सिला, जो हुरूफ और अस्मा उनके साथ मिलाकर पढ़ते रहे हम। आज हम पढ़ते तीसरी चीज़, ये क्या कहते हैं इसको, अस्मा इशारा। तो जब जैसे हादा मुज़क्कर के लिए है तो हादिही मुअन्नस के लिए पढ़िए, हादिही, 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 तिलका, हादिही, तिलका। हादिही का माना कीजिए, ये, हादिही
हादिही ये औरत, हादिही ये औरत, और तिलका वो औरत, तिलका, वो औरत, ये सब होगा तो मैं ऐसे कर दूंगा। बास वो एक औरत है। तो ये अभी एक उंगली से है ना, तो वो यानी सिंगल के लिए, ठीक है। ये औरत बोले या मोनस बोले? मोनस बोले ना। ठीक है। अब जैसे मैं आपसे कहता हूँ, अगर आप इसमें औरत बोलते हैं तो जैसे इस्तेमाल हो तिलकल अय्यामु, मतलब ये मोनस वर्ड है, मतलब तो क्या करेंगे आप? तो औरत नहीं पढ़ सकेगी फिर ना, तो इसके लिए आपने आसान बात याद रखनी। अभी तक जहाँ कहीं सिर्फ औरत की बात होगी उसको हम पढ़ेंगे। अभी आप इसके लिए मुअन्नस ज़हन में रखा करें, बेहतर है, ज़्यादा आसानी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, अब जैसे मैंने तिलकल अय्याम की बात की है तो इससे बड़ा तो औरत नहीं कह सकते आप ना, तो ये अय्याम दरअसल मुअन्नस है, तो जिसकी वजह से आपको तिलका कहना पड़ा। ठीक है, एक दफा फिर पढ़ लें, हादा हाउलाई, ज़ालिका उलाइका, हादिही तिलका। जज़ाकुमुल्लाह खैर। ये था आज का सबक जिसके अंदर हमने दुरूद इब्राहिमी को पढ़ा है, और इसके साथ ग्रामर के अंदर हमने पहली बात हुरूफ जर के हवाले से 4 बातें पढ़ी हैं। सबसे पहली बात ये पढ़ी है कि हर ज़बान का हर्फ या हर्फ जर कैसे तो अलग है, और दूसरी बात पढ़ी है कि कभी कभार अरबी ज़बान में होंगे लेकिन दूसरी ज़बान में नहीं होंगे। तीसरी बात पढ़ी है कभी कभार अरबी ज़बान में नहीं होंगे लेकिन दूसरी ज़बान में होंगे, और हुरूफ जर के बदलने से जिक्र का माना बदल जाता है। और इसके साथ हमने अस्माई इशारत को पढ़ा है। तो सबक के हवाले से कोई सवाल हो तो आप लोग पूछ सकते। ये तो बात मोनस का प्लूरल नहीं पढ़ा ना हमने? सॉरी मोनस का प्लूरल नहीं पढ़ा ना? नहीं, वो इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे। मुअन्नस और तस्निया, ये जो 2 सीगे इस अरबी में इस्तेमाल होते हैं, हम इनको आगे पढ़ेंगे, अभी पढ़े नहीं हैं। अभी हम सिर्फ मुज़क्कर को पढ़ते हैं, वो भी वाहिद और जमा, और मुअन्नस को इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है।